ہو پائے گا یا نہیں، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مہتاب احمد چاندی والا صاحب، تجزیہ کار. ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے. اس وقت ہم اپوزیشن کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کلیم دوبارہ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت چلی جائے گی، گھر جائے گی. کیسے گھر جائے گی؟ کوئی آئینی طریقہ تو ہوگا جو آپ لوگ تو کر تو کچھ نہیں رہے. دیکھیں، اس طرح کے جو اتحادات ہیں وہ پہلے ہی بن چکے ہیں. جس طرح 9 ستاروں کا اتحاد بھٹو کے دور میں بنا، نواز شریف کے دور میں بنا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بنا. اصل میں اس طرح کی اپنے مفادات کے لیے جو پارٹیاں اپوزیشنس کے اندر جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کی پولیٹکس کھیلتی ہیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے صرف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت کو گرا دینا، اور خود جو ہے اس کے لیے جو عوام میں اپنی جو ہے پاپولر ہونا، اس کا ایک وہ صرف مقصد یہ ہوتا ہے. اور یہ ہر دور میں، ہر الیکشن کے بعد ہوتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ضیاء الحق کے دور میں بھی ایسا ہوا، نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا، اور زرداری صاحب کے دور میں تھوڑا سا ہوا لیکن ہوا یہ بھی. اس طرح اپنی عمران خان کی یہ چیز آئے گی اور وقت کے ساتھ جو ہے آگے بڑھ جائے گی. اگر اس کے اندر یہ ان کا جو موٹیو یہ ہے کہ جی ہم اس کو گرا دیں گے، ایسا ہوگا نہیں. دیکھیں، ایک پارٹی آتی ہے، الیکٹ ہو کے آتی ہے، اس کا ایک پاور ہوتا ہے، اور جو حکومت میں ہوتا ہے اس کا ایک اپنا پاور ہوتا ہے. اور حکومت میں رہنے کے بعد جو ہے ایک لمیٹیشنز کے اندر حکومت رہتی ہے. ظاہر ہے کھل کے نہیں ہے. ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہیں اپوزیشن کی کچھ ہوتی ہیں، حکومت کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو ان کو حکومت لمیٹیشن دیکھ کے چل رہی ہوتی ہے، وہ ایکسپیکٹیشن دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر تھوڑے سے معاملات خراب ہوتے ہیں تو وہ ایڈیٹیشن پہ چلے جاتے ہیں. جس طرح کہ پی ڈی ایم آپ کو پتہ ہے بنی بھی ہو، اس کے اندر پچھلے 1 سال سے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں. کبھی ایکٹیو ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ان ایکٹیو ہو جاتی ہے. اسی طرح کے معاملات چل رہے ہیں. جس طرح پیپلز پارٹی جو ہے ان سے الگ ہو گئی ہے تو وہ کچھ ناراض ہو جاتے ہیں. اس طرح کے اتحاد بنتے رہے. جس طرح وہ قومی اتحاد بنا تھا 9 ستاروں کا، جیسے ہی کیا کہتے ہیں بھٹو جو ہے وہ حکومت ان کی گئی تو فوری طور پر 1 منٹ کے اندر اتحاد ٹوٹ گیا. سب اپنی پارٹیوں میں چلے گئے. بھی ہیں یہ اتحاد ٹوٹتے بھی ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے. کیا یہ اتحاد جو ابھی کا پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے بنا ہے یا یہ بھی سیلف انٹرسٹ کا اتحاد ہے؟ نیشنل انٹرسٹ کے لیے اگر دیکھیں، اگر کوئی بناتا ہے نا تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے آج جو ہمارے حالات چل رہے ہیں ملک کے اندر، حالات ہیں. آپ کو کووڈ-19 کا مسئلہ ہے، انٹرنیشنلی ہماری بارڈرز کا مسئلہ ہے، انڈیا کا ساتھ مسئلہ ہے، امریکہ سے مسئلہ چل رہا ہے. اس ٹائم ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے. اس ٹائم تو تمام جماعتوں کے اندر یہ ہونا چاہیے، آپس کے اندر ایک قوم، ایک ملک، ایک پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے. جو بھی ہے ایک جو لیڈ کر رہا ہے اس کے ساتھ چلنا چاہیے. تھوڑا سا وقت ہے، انشاءاللہ نکل جاتا ہے اور نکل جائے گا. اس کے بعد ہم سوچیں گے ہم نے کیا کرنا ہے. اگر کسی کے اوپر الزامات، جس طرح آج کل الزامات کا ایک ہر آدمی ایک دوسرے کو الزامات دے رہا ہے، اس نے مطلب ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے الزامات کا. تو اس کے اندر جب تک کیا کہتے ہیں اس چیز کو بیٹھ کے اور پراپر ملک کے بارے کے اندر سوچ کے بات نہیں کریں گے تو ہم شاید نتیجے، بلکہ اس کے نقصانات ہمیں بہت ہو جائیں گے. اور دیکھیں، یہ حکومت جب ہوتی ہے جب ملک رہتا ہے. جب آپ ملک کے مفادات کے لیے کام نہیں کریں گے، ملک کی جڑیں ہماری کمزور ہو جائیں گی، تو اس کے اندر آپ کس پہ سیاست کریں گے، کس پولیٹک پلے کریں ہیں یا نہیں. اس میں مہتاب صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اپوزیشن کا رویہ درست ہے؟ دیکھیں، ایسے پہلے ہی میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ سے کہ اس ٹائم جو ہے ہمیں قومیت بن کے، پاکستانی بن کے سوچنا ہے. اگر ہم ادھر اس ٹائم جو ہے جس طرح ہماری سرحدیں جس پوزیشن کے اندر ہیں، افغانستان کے اندر جو ایک وار اور خانہ جنگی کا خطرہ ہے، امریکہ کا پریشر ہے، دوسرے تھرڈ ورلڈ جتنے بھی ممالک ہیں وہ جس پریشرائز کے اندر چل رہے ہیں، اور پاکستان کووڈ-19 کے اندر چل رہا ہے اور ہم بہت پریشرائز ہیں اس ٹائم. اگر جس کی سوچ جو ہے صرف پاکستانیت پہ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں وہ کوآپریٹ کر کے چل رہے ہیں، اور جو اپنی مفادات کے لیے، کرسی کے لیے، اور کسی بھی قسم کے اتحاد اس ٹائم بنانا فیزیبل ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں اگر جو اس طرح کے حالات رہے اور اس طرح ہم اگر اس کو اس جو ٹائم ہے اس کو سروائیو نہیں کر سکے ہم، تو ہم بہت خسارے کے اندر رہیں گے. اور ہم جو ہے امریکہ جس طرح ہمیں پریشرائز کر رہا ہے اور جس طرح ہمیں ہمارے سے جو ہے وہ جنگی اڈے اور ایئرپورٹس وغیرہ جو مانگ رہا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے بڑی پرابلم پیدا ہو جائے گی. اور جس کا خمیازہ جو ہم نے پچھلے 20 سال ابھی جو گزر چکا، جو ہم نے یعنی کہ ہم نے بھگت چکے ہم، تو ایسا نہ ہو کہ اگلے 20 سال میں پھر ہمیں یہی کام کرنا پڑے. کیونکہ جو بھی باہر کی جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہوتی ہے وہ چھوٹے ملکوں کے لیے ہوتی ہے، اپنے لیے نہیں ہوتی ہے. ہمارے ملک کے اندر وہ وہاں بیٹھے ہوئے جو بھی پاکستان کے جو پاور پلے کر رہا ہے اور جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہا ہے،
وہ پاکستان کے پاور پلے کرنا چاہتے ہیں، اور پاور پلے کرنے کے لیے آپ کو ہی پتہ ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر ہر آدمی سمجھدار ہے، اس کے اندر سب سے پہلے ہوتے آپس کے اندر جو انتشار پیدا کرنا، آپس میں خانہ جنگی کی پوزیشن پیدا کرنا، تو اس کا فائدہ دوسروں کو ہوتا ہے. امریکہ جو ہے اپنے تمام جو اس کے مقاصد ہیں ان مقاصد کے اندر کامیاب ہو جائے گا. اگر امریکہ کو آپ نے اپنے مقاصد میں کامیاب کرنا ہے تو آپ یہ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان سب سے پہلے پاکستان والی بات ہے، ہمارا نعرہ سب سے پہلے پاکستان ہے، تو ہمیں یہ چیزیں ابھی پوسٹپون کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے سر. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت اگر ہم امریکہ کے رول کو دیکھیں، ماضی میں ہمیشہ سے امریکہ نے پاکستان کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کیا، ہمیشہ پاکستان کو ڈو مور کہا ہے. لیکن اب اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ پاکستان کے حوالے سے اتنی اسٹریٹ فارورڈ اپریسیشنز جاری کریں؟ کیا یہ جینوئن اپریسیشن ہو سکتی ہے یا کوئی چال؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم پچھلے 20 سال سے اپنی جنگ نہیں، امریکہ کی جنگ لڑی ہے. ہم نے اپنی جنگ نہیں لڑی اور اس کے اندر بہت بڑا پاکستان کو نقصان پہنچا. ہماری معاشی طور پر بھی ہم نے نقصان اٹھایا ہے، انٹرنلی طور پر بھی بہت بڑا نقصان ہم نے اٹھایا ہے. اس سے صرف امریکہ کو فائدہ ہے. دیکھیں اگر دوستی جو ہوتی ہے بنیادی آپس میں ایک دوسرے کی جو ہوتی ہے سامنے برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے. یہ برابری نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میرے سے دوستی کرو اور آپ رکھیں غلامی کی طرح، تو ایسا پاسبل نہیں ہے. دیکھیں اگر دوستی کرنی ہے برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے. جس طرح وزیر اعظم صاحب نے بولا کہ جی آپ جو ہے ہم سے اڈے مانگ رہے ہیں وہ اڈے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، ہم اپنا مفادات، ہر ملک کو اپنے مفادات کو پہلے دیکھنا ہو. جس طرح اگر ہم کل کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے کسی اور ملک کے اندر، یہ یورپ کے اندر ہمارے دوسرے دہشت گرد ہیں، ہمارے مخالفین ہیں، ہمیں وہاں پہ اڈے دیے جائیں، آفیسز دیے جائیں، ہماری ایجنسیوں کو دیا جائے تاکہ ہم اپنی بھی دہشت گرد کو وہاں سے نکال کے لائیں. ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ یعنی کہ کسی کو اڈے دینا اپنی خود مختاری دینے کے برابر ہے میرے مطابق. جی ٹھیک سر. لیکن یہ تو آپ کا ایک جنرل ویو تھا اور جنرل آپ کا پرسپشن، لیکن اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے جو امریکہ کی اپریسیشن ہے وہ جنرل ہے یا پھر کانسپریسی کی طرف؟ دیکھیں بالکل، دیکھیں جی اس میں تو ہر آدمی کی ایک ہی رائے ہے، ہر پاکستانی کی، ہر آدمی کی، چاہے وہ پولیٹکس کے اندر ہوں یا پولیٹکس سے باہر عام انسان ہے، کہ امریکہ نے ہمیشہ جب بھی ہمارے اوپر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی ہے یا دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اس کے امریکہ کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. کیونکہ جو آدمی اپنے آپ کو سپر پاور یعنی کہ سمجھتا ہے، اور جو ایک زمانہ تھا کہ ہم سے ہمارے وزیر اعظم یا ہمارے یہاں سے جو ڈیلیگیشن جاتے تھے ان کے صدر سے ملنے کے لیے ہمارے مطلب ٹائم لینا پڑتا تھا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ امریکہ کے صدر کے پاس ٹائم نہیں ہے پاکستانی ڈیلیگیشن کے پاس. آج ایسا کیوں پوزیشن آ گئی ہے کہ پاکستان کے جو ڈیلیگیشنز ہیں ان کے ملنے کی خواہشات ہیں ان کے. جس طرح آپ نے دیکھا سی آئی اے کے جو ہے سربراہ یہاں آئے، ان کے دو بھی پولیٹیکلس لوگ آئے، اور اس طرح بائیڈن جو ہیں ٹیلی فون جو آپ کے معاملات چل رہے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوئے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی مفادات ہیں. یہ جو ہے اسی پہ جو ہے ہم گفتگو جاری رکھیں گے پروگرام میں. لیگ جو ہے صرف نواز شریف اور شہباز شریف کے اوپر ہے. دیکھیں بات آپ کو ہی پتہ ہے کہ جو آج نون لیگ کے اندر ہیں وہ کل کہاں تھے، کل پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں کہاں تھے، یہ سب کو پتہ ہے کدھر ہے. ہر چیز ہر آدمی کو پتہ ہے، میڈیا کے ذریعے ہر بچے کو پتہ ہوتا ہے یہ چیز ہے نا. یہ ہم ڈسکس نہیں کرتے کس نے کیا کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایکسپیرینس جو ہے نا پیپلز پارٹی کا نون لیگ سے زیادہ ہے. تاریخیں دی جا رہی ہیں اپوزیشن کی طرف سے، حکومت کو تاریخیں دینے کا کیا فائدہ اور کیسے تاریخیں دی جا رہی ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک سمجھ لیں گیم ہوتا ہے، یہ پریشرائز کرنے کا ہوتا ہے کہ جی ڈیڈ لائن، یہ لائن، یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے. ظاہر ہے یہ کرنی پڑتی ہے. لیکن مولانا صاحب یہ کن بیسس کے اوپر دوبارہ سے ڈیٹس دے رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم کا وہ جو ہے حصہ ہے، یہ مولانا صاحب نہیں کرتے. اصل میں پورا ان کو ہی پتہ ہے، بھائی کو، یوسف بھائی کو، کہ ایک پوری مشاورت ہوتی ہے. تمام تر ٹائم ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ وہ کتنا پی ایم ایل این کی طرف انکلائنڈ تھے. جو بھی پی ایم ایل این نے اسٹیٹمنٹ دیا اس پہ انہوں نے کہا کہ میں پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہا ہوں، پی ایم ایل این کریکٹ ہے. بار بار انہوں نے جو ہے جو سائیڈ انہوں نے دکھائی وہ پی ایم ایل این کی طرف. ہر انسان کی اپنی رائے ہوتی ہے. میں ادھر بیٹھا ہوں، میری اپنی رائے ہے، لیکن جو فیصلے جو ہوتے ہیں نا، کوئی بھی ایک جماعت یا ایک گروپ بنتا ہے اس کی مشاورت سے ہوتے. لیکن مشاورت کدھر تھی پھر جب جو لیڈر تھے پی ڈی ایم کے مولانا صاحب، وہ تو کسی ایک پارٹی کی سائیڈ لے رہے تھے. دیکھیں پی ڈی ایم مولانا صاحب نہیں ہے.
مولانا صاحب پارٹ آف PDM, جی ٹھیک ہے نا, مولانا صاحب جو ہیں پارٹ آف PDM. سر ان کو لیڈر بنایا گیا تھا نا سر, جب ان کو لیڈر بنایا گیا تو ان کو تو سب کی سننی تھی. پھر جمہوریت یہ کہتی ہے کہ وہ مشاورت سے کی طرف تھے صرف. چلیں, جمہوریت یہ کہتی ہے مشاورت سے چلیں. اگر ون مین شو چلنا ہوتا تو یہ پارٹی ایک سال کی, یعنی PDM جو ایک سال چل رہی ہے, ایک مہینے بھی نہیں چل سکتی تھی. دیکھیے مشاورت سے ہو رہی ہے. اگر دیکھیے حقیقت اگر پوچھیں گے تو حقیقت یہی ہے. سر PDM نے اچیو کیا کیا؟ PDM نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا, پریشرائز کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. پریشرائز کے علاوہ ابھی تک تو کچھ اچیو نہیں کیا. ٹھیک ہے فرقان ریاض صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ PDM نے کیا اچیو کیا, اور جو ڈیڈ لائنز دی جا رہی ہے ایک بار پھر سے حکومت کے حوالے سے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ زینب میں ایک اور چیز یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا. میں نے آپ کے دونوں گیسٹ کی بات سنی تھی. ایک کامنٹ میں یہ دینا چاہوں گا کہ لوگوں کو ادھر بڑی پریویس گورنمنٹ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ کرے کہ بلوچوں کا بھی کچھ اس میں بھلا ہو جائے, صرف سرداروں کا نہ ہو. جی مہتاب صاحب اس پہ ذرا ویو دے دیجیے. یہ جو ناراض بلوچ بھائی ہیں, یہ آج سے 40 سال پہلے, شاید ان کی عمر نہیں پتا, شاید ہو سکتا ہے چھوٹے ہوں, 30 سال ہے, تو ان کی پیدائش سے پہلے بلوچ پہلے بھی ناراض ہو گئے تھے. کسی وجہ سے ہم اس بات کو نہیں لاتے, پہاڑوں پہ چلے گئے تھے ایسا. لیکن اس کے بعد جو حکومت آئی, پھر ان سے انہوں نے مذاکرات کیے, جو بھی حکومت نے مذاکرات کیے, بلوچ اپنی جگہوں پر واپس آ گئے. ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے. ابھی ایک قدم اٹھایا ہے جو موجودہ جو حکومت ہے اس کے اندر, اور ان کو فیسلٹیز دی ہیں ڈائریکٹ. اصل میں پہلے جو فیسلٹیز ہوتی تھی پہلے ہوتی تھی سرداروں کے پاس. اب انہوں نے کہا جی بلوچستان کی جو محروم, اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ بلوچ ناراض کیوں ہیں. اگر ہم وہ چیز دیکھ لیں اور جو ان کی ناراضگی کو دور کر دیں, یعنی کہ جو پہلے تو اس کو دیکھیں ناراضگی کس وجہ سے ہے. ناراضگی کیا ہے, حقوق جس طرح بھائی نے کیا نوکریوں کے اندر, جو بھی ہے پالیٹکس کے اندر, دوسرے تعلیم کے اندر, سڑکوں میں جو ان کا حصہ نہیں دیا, صحت کے اندر جو حصہ نہیں دیا جا رہا, تو گورنمنٹ نے ابھی اعلان کیا ہے کہ ان کو نوکریاں, صحت, ہر معاملات کے اندر ان کے ساتھ کوارڈینیشن کر کے ان کا جو احساس محرومی ہے وہ ختم کیا جائے گا. اچھا یہ جو انہوں نے کوئکلی کر دیجیے سر, میرا وقت ختم ہو رہا ہے, کوئکلی ایڈ کر دیجیے. اچھا اس کے اندر شاہزین صاحب کو جو گیا ایک پاورفل بلوچ ہیں وہ, اور ان کے میرے خیال کے اندر بلوچستان کے اندر ایک بہت پاور رکھنے والے آدمی ہیں, اور مجھے امید ہے جو بلوچ سردار جو ہیں ان کی بات کو لیں گے اور آگے انشاءاللہ تعالی بہتر معاملات. ٹھیک ہے فرقان, کوئکلی اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیجیے, وقت ختم ہو رہا ہے میرا. زینب میں اگری کرتا ہوں اس بات سے کہ یہ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے. کسی بلوچستان کے ایشو کے اوپر یا بلوچستان کے لوگوں کو منانے کے لیے آئی تھنک شاہزین شاید ود ٹائم رائٹ فیس پروف کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. فرقان ریاض صاحب آج پولیٹیکل اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پروگرام میں مہتاب احمد چاندی والا صاحب تجزیہ کار موجود تھے, اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے MPA پاکستان پیپلز پارٹی یوسف مرتضی بلوچ صاحب. تمام تر مہمانوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گی, اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں کسی کو بھی جو ہے انسرجنسیز کرنے کا موقع نہیں ملے گا. ہمارا جو دشمن ملک ہے وہ ہمارے خلاف چالوں میں ناکام رہے گا. ساتھ ہی ساتھ جو امریکہ پاکستان کے حوالے سے موقف رکھتا ہے وہ بھی جینوئن ہوگا, اور پاکستان کے خلاف کوئی کانسپریسی کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی, کیونکہ ہم ایک سوورن اسٹیٹ ہیں اور ہماری سوورنٹی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.